یہ ذکری فرقے کے جو بانی ہیں یہ ہے محمد علی جونپوری۔ محمد علی جونپوری انڈیا کا ایک علاقہ ہے جونپور، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے 1443 میں 1443 میں یہ پیدا ہوئے۔ ذکری ان کے کچھ معجزات بھی بیان کرتے ہیں ان کی پیدائش سے پہلے۔ یہ ذکری یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی والدہ حاملہ ہوئی، جس رات حاملہ ہوئی اسی رات انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر چاند آیا ہے، اور چاند جو ہے وہ آسمان سے پھر نیچے اترا ہے، ان کی گریبان سے ہوتا ہوا ان کی آستین سے باہر نکل گیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر جی وہ بے ہوش ہو گئیں۔ پھر ان کا ایک بھائی تھا، اس کو بلایا گیا جو کہ عالم دین تھا، اس نے دم کر کے ان کو ہوش میں لایا۔ جب اس نے سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے اپنی بہن کے پیر چومے اور اپنے بہنوئی کو بھی مبارکباد دی کہ بھائی آپ کی طرف نا امام مہدی جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو جب یہ محمد علی جونپوری پیدا ہوا تو اس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ اس کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور اس کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور سید فیملی سے یہ بتاتے ہیں جی اس کا تعلق تھا۔ محمد علی جونپوری کے جو معجزات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس نے اپنی شرم گاہیں جو ہیں وہ چھپائی ہوئی تھیں، اور جو دوسرا معجزہ اس کا بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس نے قرآن شریف حفظ کر لیا تھا، اور 12 سال کی عمر میں تمام دینی علوم پر اس کو دسترس حاصل تھی۔ فل یہ ایک عالم کی حیثیت رکھتا تھا، فل اس کو نا دینی علوم کے بارے میں معلومات تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے جہاد بھی کیا جی، کہتے ہیں اس نے جہاد بھی کیا۔ جونپور کا جو شہنشاہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس کی جنگ ہوئی تھی ایک ہندو راجا کے ساتھ، تلپت رائے۔ تلپت رائے کے ساتھ جو جنگ ہوئی نا، اس جنگ میں یہ جونپوری محمد علی جونپوری نے حصہ لیا تھا، اور اپنے ہاتھ سے جو ہندو راجا تھا تلپت رائے اس کو قتل بھی کیا تھا۔ 19 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی اپنی چچا زاد کے ساتھ، اپنی کزن کے ساتھ۔ 40 سال کی عمر میں محمد علی جونپوری جو ہے یہ تبلیغ کے لیے نکلا اپنی بیوی بچوں اور اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ، اور پورے ہندوستان میں یہ تبلیغ کرتا رہا۔ اور پھر یہ ڈاگ ہے ایک مقام، وہاں پہ پہنچا، اس کی بندرگاہ سے یہ بذریعہ شپ جو ہے یہ مکہ شریف گیا، وہاں پر اس نے حج کیا، اور رکن یمنی اور مقام ابراہیم اس کے درمیان کھڑے ہو کر اس نے اپنے جو مرید تھے ان کو اعلان کیا کہ جی میں امام مہدی ہوں، اور ان سے بیعت لی۔ بیعت لینے کے بعد واپس یہ حج کرنے کے بعد اور بیعت لینے کے بعد واپس یہ آ گیا جونپور میں۔ جونپور میں کچھ عرصہ رہا، اس کے بعد دوبارہ تبلیغ کے لیے نکل پڑا۔ دوبارہ جب یہ تبلیغ کے لیے نکلا تو یہ پھر بلوچستان کا جو علاقہ ہے تربت اس کا شہر ہے، مکران کا یہ علاقہ ہے، وہاں پر چلا گیا۔ تربت میں یہاں پر تھا ایک پہاڑ جس کو اس پہاڑ پر اس نے جا کے عبادت کی، اور کہتے ہیں جی کہ اس پہاڑ پر اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا۔ یہ اس کے فرقے کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے، اور اس پہاڑ کو کوہ مراد کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سوال کیا تھا یہ جو موجودہ گدی نشین ہے ان کا، سید عیسیٰ نوری سے، کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کوہ مراد کا پہاڑ ہے اس کو آپ یہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے اس کی سختی سے تردید کی، اور یہ کہتا ہے نہیں، یہ اس کی حیثیت کوہ مراد پہاڑ کی حیثیت جو ہے یہ ایک اس کی حیثیت ہے جہاں پہ ہم زیارت کرتے ہیں، زیارت گاہ ہے یہ۔ اور یہاں پہ اس نے کوئی 8 زیارتیں بھی گنوائیں، جن میں ایک درخت جگر ہے اور کوہ امام ہے، اس کے 8 نام ہیں مختلف سے۔ یہاں پر تربت میں جو ہے اس نے محمد علی جونپوری نے بڑی تبلیغ کی، اور بہت سارے اس کے مرید جو ہیں نا تربت میں ہو گئے۔ کافی تیزی سے اس نے جو ذکری مذہب ہے اس تربت میں پھیلایا۔ اور پھر ہوا اس طرح کہ عمان سے ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا ابو سعید۔ ابو سعید جب تربت آیا نا تو اس نے یہ اس کی بیعت کر لی محمد علی جونپوری کی، اور یہ بڑا مالدار بندہ تھا، اس نے پھر کافی نا ادھر پیسہ خرچ کیا، بڑی انویسٹمنٹ کی، بڑی تیزی سے لوگ جو ہیں وہ اس کے مذہب کو جوائن کرنے لگ گئے، یہ ذکری مذہب کو۔ اور یہ جو ابو سعید تھا عمان کا رہنے والا، اس نے پہلی جو ریاست ہے ذکری ریاست وہ قائم کی، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا دارالخلافہ تھا وہ تربت تھا، اور یہ مکران تھا اس کی پہلی ریاست۔
اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مقامی علماء تھے وہ اس کے سخت خلاف ہو گئے محمد علی جون پوری کے، اور انہوں نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. تو محمد علی جون پوری جو ہے اس کو پھر اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، اور یہ افغانستان چلا گیا. افغانستان کا ایک علاقہ ہے فرا میں یہ چلا گیا. فرا کا جو بادشاہ تھا وہ اس نے اس کی بیعت کر لی، محمد علی جون پوری کی بیعت کر لی، اور پھر اپنے مرتے دم تک محمد علی جون پوری یہ فرا کے علاقے میں جو افغانستان کا حصہ ہے اسی میں رہا، اور یہاں پر اس کا مزار بھی ہے. اور یہ جو ہے 1505 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کا مزار بھی وہیں پہ ہے. لیکن ذکری لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ مرا نہیں بلکہ یہ غائب ہو گیا اور دوبارہ آئے گا، اور جو زمین ہے اس کو انصاف سے بھر دے گا. ذکری مذہب کا جو ہے وہ اس پہ یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا بلوچستان کے علاقے میں. لیکن ہوا یہ کہ 1800 میں نواب آف کالا باغ جو ہے اس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس نے چن چن کے نا ان کے جو علماء تھے ان کو قتل کیا. جتنی ان کی کتابیں تھیں سب کو آگ لگا دی، اور ان میں جو عالم بندے تھے سارے مار دیے اس نے. تو اس کے بعد جو ذکری فرقہ ہے، ذکری مذہب جو ہے، ان کو بڑی مشکلات ہوئیں اپنی آئیڈینٹی پہچاننے میں. تو پھر ان کے نا اس وقت 3 گروپ ہیں. ایک ہے ذکری جو کہ محمد علی جون پوری کو اپنا امام مہدی مانتے ہیں. ایک اور ہے اس کو مہدوی کہتے ہیں، وہ محمد علی جون پوری کو امام مہدی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی اور ہے، یہ محمد علی جون پوری نہیں کوئی اور ہے. اور ایک تیسرا ہے فرقہ جو کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، جس کا ہیڈ جو ہے اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کا وہ ممبر بھی ہے. وہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، تو وہ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اچھا، یہ ذکری مذہب کا جو اس وقت موجودہ گدی نشین ہے نا، اس کا انٹرویو ہوا تھا تو اس سے پوچھا تھا تو یہ جو سید عیسیٰ نوری ہے اس کا نام، اس سے پوچھا تھا تو وہ کہتا ہے جی ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، اور باقی یہ جو کوہ مراد کو کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہم نے مکہ شریف بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے پر بہتان ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں. تو میں یہاں پہ چند حوالہ جات بھی لگا دوں گا اس کی کتاب سے. اچھا، ذکری جو مذہب ہے نا اس میں وہ جو ایک اسپیشل ان کی عبادت ہوتی ہے نا جس کو جوگان کہتے ہیں، چوگان عبادت، وہ یہ 27 رمضان کو کرتے ہیں. اور 27 رمضان کو یہ موسٹلی ان میں سے جو ہوتے ہیں وہ پیدل ہی جاتے ہیں کوہ مراد کی طرف. اور چوگان عبادت جو ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ سینٹر میں کھڑا ہو جاتا ہے جس کی آواز خوبصورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور یہ محمد علی جون پوری، تربت اور کوہ مراد اس کی تعریف بیان کرتا ہے. اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ گول دائرے میں اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو لفظ ادا کرتا ہے اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ کچھ معلومات تھی جو ایک کتاب ہے ان کی جو کہ یہ سید عیسیٰ نوری نے ہی لکھی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ کتاب ہے. یہ اردو میں ہے، یہ فارسی میں نہیں ہے.